بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اللہ سے جڑے رہے سیریز کا پارٹ 1 جو ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور وہ جہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا اب ہم آگے سے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے کیوں جڑ کر رہنا چاہیے؟ یہ سب سے بنیادی سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی اہمیت پہچان لیتا ہے تو وہ اسے کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی مس نہیں کرتا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ یہ کائنات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اور ہمیں کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف۔ ہمارا سب کچھ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا، یہ میری محنت ہے، یہ میرا پلان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ عطا کرتا ہے۔ ہماری ہر سانس اور دل کی ہر دھڑکن اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب آپ بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، عزت پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے، بزنس تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ ایسے لمحے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی آپ کا مددگار ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی عزت اور آپ کی حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ اللہ سے جڑیں گے، دعا کریں گے اور اپنا بھروسہ اسی پر رکھیں گے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی سے ڈرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ مضبوط کھڑے رہیں گے۔ مشکل وقت کا اصل امتحان یہی ہے کہ آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگوں کی طرف یا اللہ کی طرف۔ اللہ کے ساتھ جڑا رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ یاد رکھیں، مدد مانگنے کے لیے آپ کو کسی انسان کے دربار میں نہیں جانا پڑتا۔ اصل طاقت اور سکون اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہم دن رات اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہوا، پانی، صحت، رزق، لیکن اکثر ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم جس سانس کو لیتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، چلنے کی طاقت، سب کچھ اللہ کے کرم سے ہے۔ تو پھر کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اسی سے جڑ کر رہیں اور شکر گزار بندے بنیں؟ دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے، یہ بات آپ یاد رکھیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہر طرف مشکلات ہوں اور سب راستے بند لگیں، یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اسے ایسا راستہ دکھاتا ہے جس کا وہ خود سوچ بھی نہیں سکتا۔ مشکل وقت میں دعا کرنا، سجدہ کرنا اور اللہ سے بات کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا مددگار اللہ ہے۔ صبر وہ ہتھیار ہے جو آپ کو ہر دشمنی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ صبر کرنے والا ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھ کر قدم بڑھاتا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا میں جو خوشی اور سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی عبادتیں، نماز، ایک چھوٹی دعا، ایک لمحہ قرآن کی تلاوت، یہ سب ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں اور دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کی سازشوں یا دنیا کی طاقتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ طاقت ہے جو صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے۔ دن کے ہر لمحے، ہر سانس میں اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ چھوٹا عمل دل کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کو ہر مشکل سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔
نماز کو بوجھ مت سمجھیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دن میں 5 بار اپنے قریب ہونے کا موقع دیا۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے اور دل کا سکون ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں۔ جس طرح موبائل بار بار چارج کیے بغیر بند ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اور روح بھی نماز کے بغیر کمزور ہو جاتے ہیں۔ 5 نمازیں آپ کی روحانی بیٹری کو ریچارج کرتی ہیں، اسی لیے اللہ سے جڑنا، ذکر کرنا، دعا مانگنا، قرآن پڑھنا اور نماز قائم رکھنا، یہ سب آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آج کا پیغام اور آج کی ویڈیو سے آپ کی زندگی میں تھوڑا سا بھی چینج آیا ہے تو آپ نے پارٹ 3 مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت کچھ لرن کریں گے۔ ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس سیریز میں دوست، احباب، اپنے فیملی ممبرز کو بھی شامل کریں، ان کو لنک سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سیریز کا حصہ بن سکیں۔ آج ایک چھوٹی سی دعا کر لیں، اللہ میری مدد فرما، پھر دیکھیں سکون کیسے آتا ہے۔ ہر مشکل میں پہلے اللہ کو یاد کریں، سجدے میں دل کھل جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو کمنٹ میں لکھیں اللہ کافی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس بھی پڑھوں گی اور اس کا آنسر بھی کروں گی۔ جزاک اللہ۔